بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ پیش خدمت ہے اردو ناول عکس کا اگلا حصہ۔ میں نے آپ کا نمبر پہچان لیا ہے خالہ، سنائیے سب خیریت تو ہے نا؟ بابر شاہ سے بات ہوئی؟ اے میری تو سن لو، بابر شاہ سے تو بات ہوئی یا نہ ہوئی، جو تمہیں سنا رہی ہوں اسے سن کر اچھل پڑو گی۔ دیدار خالہ نے بات کو سنسنی خیز بناتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا خالہ؟ اللہ خیر کرے، خیریت تو ہے نا؟ ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ جی پوچھئے۔ بہو بیگم گھر میں ہیں؟ نہیں، کیوں خیریت؟ کہاں گئی ہیں؟ پتہ نہیں، کبھی کبھی گھر سے نکلتی ہے، وہ بیچارہ سجاد ڈرائیور اس سے پریشان رہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں گئی ہے۔ مگر آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ میں نے تم سے عزیزہ کا ذکر کیا تھا نا، احسان احمد کی بیوی کا، یاد ہے نا؟ ہاں ہاں، پوری طرح سے۔ آپ ایسے کیوں کہتی ہیں؟ رشتہ دار ہیں وہ ہماری۔ طاہرہ جہاں کو اب سارے رشتہ دار یاد آ گئے تھے، انہی کے گھر میں انہی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، سلام کہہ دیں عزیزہ باجی کو میرا، طاہرہ جہاں نے کہا۔ کہہ دیتی ہوں، بعد میں بات بھی کر لینا، ایک خبر دینا چاہتی ہوں تمہیں۔ کیا دیدار خالہ؟ جلدی کہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تمہاری لاڈلی بیگم، تو یعنی تمہاری بہو، بہت دیر سے یہاں بیٹھی تھی، ابھی اٹھ کر گئی ہیں۔ کیا؟ طاہرہ جہاں کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ اللہ قسم، میں تو خود دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئی، پہلے تو میں نے پہچانی ہی نہیں۔ ارے میں نے دیکھا کہاں تھا انہیں ٹھیک سے، وہ سلام کرنے تک تو آئی نہیں کہ گھر میں کوئی بزرگ آیا ہے، جا کر اس سے مل لیں۔ اب برا مت ماننا طاہرہ جہاں، تمہاری اتنی عزت بھی نہیں ان کی نگاہوں میں کہ یہی سوچ کر آ جاتی کہ ساس کی کوئی رشتہ دار آئی ہوئی ہیں۔ ایسی باتیں کر کے میرے دل پر کیوں زخم لگا رہی ہیں دیدار خالہ؟ سب کچھ تو بتا چکی ہوں آپ کو، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزیزہ بیگم سے ان کی جان پہچان کیسے ہے؟ عزیزہ بیگم سے جان پہچان نہیں ہے، بلکہ ان کی بہو فرخندہ سے ہے۔ عزیزہ بیگم بتا رہی تھیں کہ پہلی بار ان کے گھر آئی ہے یہ، اور فرخندہ نے کہا ہے کہ ان کی پرانی دوست ہیں۔ خود بھی بڑی چپڑ باتیں کر رہی تھی عزیزہ بیگم سے اپنے بارے میں۔ فرخندہ کی دوست ہے؟ اور فرخندہ عزیزہ بیگم کی بہو ہے نا؟ تجھے بتا تو رہی تھی کہ پہلے انہوں نے بھی ناک میں دم کیا ہوا تھا عزیزہ بیگم کا، بعد میں تمہاری اس دیدار خالہ نے کام کر دکھایا اور اللہ نے سارا کام ٹھیک کر دیا۔ خود مقبول احمد عزیزہ بیگم کے بیٹے نے ہی اسے پسندیدہ چہیتی جان جہاں کا کریا کرم کر دیا۔ وہ جو تم بیزار کی قید دیکھنے والے دیکھیں، اور یہ سب قربان جاؤں بابر شاہ جی پر، یہ سب انہی کی کرامات کی وجہ سے ہے۔ دیدار خالہ، زندگی بھر احسان مند رہوں گی، پلیز میری یہ مشکل حل کرا دو۔ ارے ایسی باتیں مت کرو، میں بزرگ ہوں تمہاری، تم فکر مت کرو، ایسا ٹھیک کروں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ اب ذرا دیکھنا، عزیزہ مقبول سے کہیں گی کہ ذرا معلوم کریں کہ یہ دوستوں نے گھر میں آنا کب سے شروع کر دیا، اور مقبول وہ تماشا لگائے گا کہ دل تو چاہتا ہے کہ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں، مگر وہی بات کہ حد سے زیادہ آگے بڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیدار خالہ، ذرا ایک کام تو کریں، عزیزہ بیگم سے میری بات کرائیں فون پر۔ ہاں یہ لو، کر لو بات۔ دیدار خالہ نے فون عزیزہ بیگم کو دے دیا۔ سلام دعا ہوئی اور اس کے بعد طاہرہ جہاں نے کہا، عزیزہ بیگم، دیدار خالہ نے آپ کو میری مشکل تو بتا ہی دی ہوگی، برا مت ماننا۔ طاہرہ جہاں، ہر انسان اللہ کا دیا کھاتا ہے، کوئی کسی کے کندھوں پر نہیں رہتا۔ تم نے ہم سب کو ایسے نکال کر پھینک دیا جیسے دودھ میں سے مکھی نکلتی ہے۔ عزیزہ باجی، اب ایسے وقت میں تو تانے مت دیں، زمین پر گرے ہوئے انسان کو غیر بھی اٹھا لیا کرتے ہیں، آپ تو ہماری اپنی ہو۔ ہاں ہیں تو اپنے، چلیں چھوڑیں،
کیا مشکل پیش آئی ہے آپ کو؟ دیدار خالہ سب کچھ بتا دیں گی۔ تم ایک کام کرو عزیزہ باجی، اگر ممکن ہو سکے تو۔ چلیے بتائیے کیا بات ہے؟ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھے یہ تک نہیں معلوم کہ بہو بیگم کا ماضی کیا ہے، خاندان کون سا ہے، کوئی رشتے ناتے دار بھی اس دنیا میں ہیں یا نہیں۔ ویسے دولت مند تو وہ ہے، میں اس کی دولت دیکھ چکی ہوں، مگر ماضی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ابھی فرخندہ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، بلکہ جس طرح بھی ہو سکے پیار سے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھنا کہ یہ تزین ہے کون؟ اگر کوئی پرانی سہیلی ہے تو تعلق کہاں سے ہے؟ ارے ذرا تھوڑی سی معلومات تو حاصل ہو جائیں مجھے، اس کے بعد آپ کا جو بھی دل چاہے سلوک کریں اس کے ساتھ، بلکہ میں تو خود چاہتی ہوں کہ وہ کہیں بھی سکون کی سانس نہ لے سکے۔ ہو جائے گا یہ کام، مگر کیا ملے گا اس کے صلے میں؟ عزیزہ بیگم نے کہا۔ دعائیں تو خیر دوں گی ہی، اس کے علاوہ جو چاہو گی عزیزہ بیگم مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، دعائیں ہی چاہیے ہمیں، بس یہی خواہش ہے کہ رشتہ دار کو رشتہ دار تو سمجھیں، ارے کھوٹے سکے ہی وقت پر کام آتے ہیں۔ سو تو ہے عزیزہ باجی، چلے پھر میں آپ کے فون کا انتظار کروں گی، جتنی جلدی ہو سکے مجھے معلومات حاصل کر کے دیں۔ ٹھیک ہے، دیدار خالہ سے بات کریں۔ ہاں بھائی تو ٹھیک ہے دیدار خالہ، اب تو میری پیاس بڑھتی ہی جا رہی ہے، خدا کے لیے جس قدر جلد ممکن ہو سکے بابر شاہ سے ملیں اور میری مشکل حل کرائیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اچھا جلدی ملوں گی تم سے۔ دیدار خالہ نے فون بند کر دیا۔ عزیزہ بیگم مسکرا رہی تھیں، فون بند کیا تو دونوں ٹھٹھے مار کر ہنسنے لگیں۔ عزیزہ بیگم نے کہا، ایسے غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے دیدار خالہ؟ لو مجھے دکھا رہی ہو، سب کچھ تو دیکھے بیٹھی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں دیدار خالہ، ایک بات میری ذہن میں آئی ہے۔ عزیزہ بیگم نے کہا، بولو کیا؟ یہ طاہرہ جہاں نے جو سلوک ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد یہ اس قابل تو ہے نہیں کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، مگر ہمیں بھی تو کچھ مزہ آنا چاہیے۔ کوئی ایسی ترکیب کرو کہ ذرا ان کی بھی گردنیں نیچی ہوں۔ یقین کرو بڑا دل دکھا تھا جب انہوں نے ہمیں شادی تک میں نہیں پوچھا تھا۔ کیا کروں بتاؤ؟ چلو بہو کا مسئلہ حل ہو ہی جائے گا کسی نہ کسی شکل میں، مگر دانش کی دوسری شادی کراؤ، بہو کو چھڑوا دیں گے۔ ظاہر ہے طاہرہ جہاں خود بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہ بیٹے کی گردن چھوڑ دے اور اس کے بعد پھر کوشش کرتے ہیں، بلکہ شرط یہی رکھو طاہرہ بیگم کے دانش کی دوسری شادی کرا دیں اور پھر خاندان ہی کی کسی لڑکی سے اس کی شادی کرائی جائے۔ ارے ہاں، راج کرے تو کوئی اپنا راج کرے، میری تو کوئی بیٹی نہیں، ورنہ میں تم سے کہتی کہ دیدار خالہ میری بیٹی کو اس گھر میں بھیجو۔ یہ سن کر دیدار خالہ پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگیں۔ دانش معمول کے مطابق باپ کے ساتھ آفس چلا گیا تھا۔ رات کو جو واقعات پیش آئے تھے وہ دانش کی زندگی میں بڑی حیثیت کے حامل تھے۔ اس نے وہ کر ڈالا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن عاجز آ گیا تھا زندگی سے، سب کچھ ہی تو ہو چکا تھا، مینٹل ہسپتال تک تو پہنچ چکا تھا۔ وہ تو قدرت نے رحم کیا کہ جلد ہی ٹھیک ہو گیا، نہ جانے کس احساس نے اس کے ذہن کو پھر سے نارمل کر دیا تھا، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر بدرو کا سایہ ہو گیا ہے۔ تزین پہلے ہی دن سے اس وقت جب اس نے اس سے شادی کر لی تھی اس کے سامنے عیاں ہو گئی تھی۔ اس نے بڑا احترام کیا تھا تزین کا، مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوا اس نے اس کا دل خون کا کر دیا تھا۔ کوئی تجربہ نہیں تھا زندگی میں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عامر نے اسے بڑا حوصلہ دیا اور جو راہ دکھائی تھی اس راہ میں اس کے پہلے قدم نے ہی اسے ہمت دی تھی کہ اس نے تزین کا بھرپور مقابلہ کیا اور اس پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ ہر چند کہ اس کا نتیجہ جو کچھ نکلا وہ بڑا سنسنی خیز تھا، لیکن کم از کم اسے حوصلہ تو ہوا تھا اور اس احساس نے اس کی ہمت بڑھا دی تھی۔ بے شک تزین پر اسرار قوتوں کی مالک تھی، لیکن اسے یہ بھی یاد تھا کہ کلب میں جب گنڈوں نے اسے مارنا چاہا تو تزین نے اس کی مدد کی تھی۔ الجھنیں اب بھی بے شمار تھیں، لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان الجھنوں کا مقابلہ کرے گا۔ تزین تو انسان ہے ہی نہیں، وہ کون ہے؟ یہ تجسس اس کے دل میں تھا، لیکن ابھی تک اس نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا۔ ہاں، عامر کی خواہش کے مطابق کلب جا کر اس نے ایمی کے ساتھ پینگیں بڑھانی شروع کر دیں۔ ایمی کو تھوڑی بہت حقیقت معلوم ہو گئی تھی اور وہ اس کے بارے میں نرم ہی نظر آتی تھی۔ دانش سوچ رہا تھا کہ ایمی سے دوبارہ ملے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ ان باتوں سے واقف ہونے کے بعد ایمی کا اس سے کیا رویہ رہتا ہے۔ دوپہر کو تقریباً 12:30 بجے اسے ایمی کا فون موصول ہوا اور وہ خوش ہو گیا۔ کیسے ہیں دانش؟ کہاں ہیں؟
اور کیا کر رہے ہیں؟ میں ایمی بول رہی ہوں۔ ہاں ایمی، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ بس میں آپ کے فون کا انتظار کرتی رہی، اور جب مجھے آپ کا فون نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی آپ کو رنگ کر لوں۔ اصل میں جو حالات پیش آ گئے تھے ایمی، ان کی وجہ سے مجھے دوبارہ آپ سے رابطہ قائم کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اس میں آپ کا کیا قصور تھا دانش؟ آپ تو مجھے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا چکے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا انسان سے اتنی ہمدردی بھی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے دکھے ہوئے دل کو سنبھال لیا جائے؟ چلے چھوڑیں، کیا پروگرام ہے آپ کا رات کو؟ جیسا آپ کہیں۔ کیا آپ کلب جائیں گی؟ کلب نہیں جاتے دانش، کہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کون سا ہوٹل پسند ہے؟ ڈنر میری طرف سے ہوگا۔ ارے نہیں ایمی، آپ نے دوبارہ مجھ سے رابطہ قائم کر کے میرے بڑے حوصلے بڑھا دیے ہیں۔ میں اس خوشی کو سینے میں دبا نہیں سکتا۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہوٹل بتائیے۔ گرین لینڈ کیسا رہے گا؟ اوہ، میرا پسندیدہ ہوٹل ہے، ایمی نے جواب دیا۔ تو پھر بتائیے ہمارا رابطہ کیسے ہوگا؟ تھوڑی سی مزید گفتگو کے بعد فون بند ہو گیا۔ وقت طے ہو گیا تھا۔ دانش بہت سے فیصلے کر رہا تھا اور انہی فیصلوں کے تحت اس نے عامر کو فون کیا۔ عامر میرے دوست، میں واقعی ایک خود غرض انسان ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر دوستی نبھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیا ہو گیا دانش؟ مجھے چاہیے تھا کہ جو کچھ واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہیں میں تمہیں ان سے آگاہ کرتا، کیونکہ تمہاری ڈائریکشن میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے۔ ہوا کیا؟ اور دانش نے ساری تفصیل عامر کو بتا دی۔ عامر کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ویسے یہ زیادتی ہے، مجھے فوراً پتہ چلنا چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی، لیکن خیر، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ ایمی نے مجھے پھر بلایا ہے رات کے کھانے پر۔ تو جاؤ، جب تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تو میرے خیال میں تمہیں ایمی کی دعوت پر ہوٹل جانا چاہیے۔ پہلے میں گھر سے تیار ہو کر نکلا تھا، ہو سکتا ہے تزین کو مجھ پر کچھ شبہ ہو جائے اور اس لیے میرا پیچھا کیا ہو۔ تم بآسانی اس کا حل نکال سکتے ہو۔ میرا خیال ہے شہر بھر میں تمہاری جائیداد پھیلی ہوئی ہے، اپنے لیے ایک الگ جگہ منتخب کر لو، کوئی خوبصورت سا فلیٹ۔ وہاں اپنے لباس بھی رکھو تاکہ اگر ضرورت پیش آئے اور تزین بھابھی کچھ زیادہ ہی پریشان کریں تو اپنے اس فلیٹ میں تو قیام بھی کر سکو۔ تمہارے مشورے مجھے نئی زندگی بخش رہے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں انتظام کر لوں گا، لیکن آج کیا کیا جائے؟ گھر جاؤ، خاموشی سے وقت گزارو اور وقت سے کچھ پہلے باہر نکل آؤ۔ بھابھی صاحبہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ویسے یار ایک بات کہوں تم سے، میرا خود بھی دل چاہتا ہے کہ محترمہ تزین کو ایک نگاہ دیکھوں اور جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے بارے میں اندازہ لگاؤں، بلکہ اپنے آپ کو ہوشیار کر لوں کہ کہیں میری زندگی میں بھی کوئی ایسی شخصیت تو شامل ہونے والی نہیں۔ اللہ سے توبہ کرو عامر، اللہ سے توبہ کرو، جو مجھ پر بیتی ہے نا میں ہی جانتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے مشورے پر عمل کرو اور میرے پیارے بھائی جو بھی صورتحال ہو آگاہ ضرور کر دینا مجھے، کم از کم میں تو اپنے دل میں تمہارے لیے دوستوں جیسا ہی پیار رکھتا ہوں۔ سوری عامر، اب تک جو کچھ ہوا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، دانش نے کہا۔ عامر کا مشورہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت سے گھروں اور فلیٹوں کے بارے میں اسے خود بھی معلوم تھا، کسی بھی فلیٹ میں اپنے لیے بندوبست کیا جا سکتا تھا۔ باپ سے اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں تھا، لیکن طاہرہ بیگم ہر اس مسئلے میں اس کا ساتھ دے سکتی تھی جو کسی بھی شکل میں تزین کی مخالفت میں ہو۔ اسے اندازہ تھا کہ آج بھی جب وہ گھر سے تیار ہو کر نکلے گا تو اسے تزین کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے اس نے کچھ فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کو وہ آفس سے گھر پہنچا تو تزین اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ موقع غنیمت جان کر اس نے پھرتی سے اپنا ایک خوبصورت سوٹ نکالا اور اسے دوسرے کمرے کی ایک الماری میں منتقل کر دیا، اس کے بعد دوسری ضرورت کی تمام چیزیں بھی۔ اس کام سے فارغ ہوا تھا کہ طاہرہ جہاں سامنے آ گئیں۔ انہوں نے محبت بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور بولیں، چائے لگواؤں بیٹے؟ نہیں ماما، میرا مطلب ہے کہ اگر چائے پیو گے تو میں ملازمہ سے کہہ دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں چائے پینا چاہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ تزین کہاں ہے؟ اس سے پہلے کبھی بتا کر گئی ہے جو اب مجھے معلوم ہوگا؟ طاہرہ جہاں نے کہا۔ میرا مطلب ہے گھر میں نہیں ہے۔ نہیں، تیار ہو کر گئی ہے سجاد کے ساتھ۔
باہر کار نہیں دیکھی تم نے؟ میں نے غور نہیں کیا۔ ویسے کیا وہ اکثر کہیں جاتی رہتی ہے؟ کبھی کبھی۔ چائے لگوا لیجئے، میں آتا ہوں، دانش نے کہا۔ ماں سے مطلب کی بات کرنے کا یہ اچھا موقع تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ طاہرہ جہاں کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ ایک حسرت ہی رہتی ہے دانش کہ تجھ سے دل کی بات کوئی بات کروں، طاہرہ جہاں نے کہا۔ کیوں؟ کسی نے منع کیا آپ کو؟ ارے گھر میں ہی دشمنوں کی تعداد کون سی کم ہے، ہر طرف پہرے لگے ہوئے ہیں۔ دانش تو ہم سے چھن گیا۔ میں خود کون سا کم پریشان ہوں ماما، اپنی پریشانیاں آپ کو کیا بتاؤں؟ بیٹا ماں ہوں تیری، ساری پریشانیاں میرے علم میں ہیں، مگر خود کردہ علاج نیست۔ اب کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، تنگ آ گیا ہوں ماما، کچھ کریں میرے لیے۔ آپ جو کچھ کریں گی میں آپ کا ہاتھ کبھی نہیں روکوں گا۔ اندر ہی اندر طاہرہ جہاں بیگم خوش ہو گئیں۔ دانش کے یہ الفاظ بڑے سکون بخش تھے۔ بیٹا جان دے کر بھی تیری اس مشکل کا حل مل جائے تو میں جان دینے کو بھی تیار ہوں، پر زبان کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کسی اور کی بھلا مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، بس یوں سمجھ لے تجھ سے ڈرتی ہوں کہ تو مجھ سے متنفر نہ ہو جائے۔ دانش خاموشی سے چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا، پھر بولا، ماما ایک بات کہنا چاہتا تھا میں آپ سے۔ ہاں بول بیٹے۔ آپ کو چھوڑنے کا تو خیر میں خواہ میں بھی تصور نہیں کر سکتا، لیکن ایک بڑی مشکل ہے میرے لیے، وہ یہ کہ اگر کہیں دوستوں میں جاتا ہوں تو وہ میری جان کے پیچھے لگ جاتی ہے، میرے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ ایک عذاب بن گیا ہے میرے لیے، دوست الگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ماما آپ میری مدد کریں، میں اپنے مختصر سے ضروری سامان کے ساتھ اپنے لیے کوئی الگ رہائش گاہ بنانا چاہتا ہوں، تاکہ جب میرا دل گھبرائے تو میں وہاں جا کر تھوڑا سا سکون حاصل کر سکوں۔ میری یہ رہائش گاہ بالکل خفیہ ہونی چاہیے، یہاں تک کہ پاپا کو بھی اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ ہزار سوال کریں گے، الٹی سیدھی باتیں سوچیں گے، لیکن میں نے دل کی بات آپ کو بتا دی ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں اس کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں سونے پر مجبور نہ ہوں۔ لے بیٹا، کیا نہیں ہے تیرے لیے، ایک سے ایک خوبصورت گھر، ایک سے ایک خوبصورت جگہ پڑی ہے، کوئی بھی جگہ حاصل کر لے۔ ایک فلیٹ چاہیے مجھے ماما، تو لے لے، میرے پاس کچھ چابیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ لے ایک چابی میں تجھے دیتی ہوں۔ پھر طاہرہ بیگم نے اسے فلیٹ کے بارے میں بتایا اور دانش خوش ہو گیا۔ وہ فلیٹ تو میں نے بھی دیکھا ہے ماما، خالی ہے۔ ہاں پچھلے ہی مہینے کرایہ دار چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے، صاف ستھرا کر دیا ہے نوکروں نے، چابی مجھے لا کر دی ہے۔ تمہیں یہ بات تو پتہ ہے کہ ایک مرزا صاحب کے پاس اتنا وقت کہاں، اور پھر سچ بات یہ ہے کہ اب وہ بھی تمہاری طرف سے پریشان رہنے لگے ہیں۔ جی مجھے اندازہ ہے ماما، بس بیٹا ابھی ماں باپ پر اعتبار نہیں کیا تو نے، یہ تک نہیں بتایا کہ بہو کے ماں باپ کہاں ہیں، یہاں اور کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، دولت تو اس کے پاس بے پناہ ہے، میں تھوکتا ہوں ماما ایسی دولت پر جو میرے لیے سکون کا باعث نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے خود میرے اپنے پاس کیا نہیں، میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے اور کہاں ہے، لیکن دانش کی زبان یہاں ہمیشہ بند ہو جاتی تھی۔ حالانکہ کتنی ہی بار تزئین کی اصلیت ملازمتوں کے سامنے کھل چکی تھی، لیکن دانش جب بھی اس کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا، اسے اپنی زبان کے آگے ایک دیوار سی محسوس ہوتی تھی، اس کی زبان ساکت ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اس نے اس کیفیت کو اچھی طرح محسوس بھی کر لیا تھا۔ بس اس کے بعد مزید کیا کہتا۔ طاہرہ جہاں بیگم سے چابی لی، فلیٹ کا پتہ اسے معلوم تھا، چابی اس نے احتیاط سے جیب میں رکھ لی۔ اسے اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جب تیار ہو کر نکل رہا ہو تو تزئین واپس آ جائے۔ بس ماں سے اجازت مل گئی تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ چنانچہ اپنے کپڑے لے کر جنہیں اسے پہن کر رات کو گرین لینڈ جانا تھا، وہ تیزی سے باہر نکل آیا۔ فلیٹ بے حد خوبصورت تھا، 4 بڑے کمروں پر مشتمل اور ہر طرح سے آراستہ اور پیراستہ۔ مرزا اختیار بیگ کے پاس ایسی کئی جگہیں تھیں جنہیں انہوں نے اپنے طور پر ہر لحاظ سے ڈیکوریٹ کرایا ہوا تھا اور عام طور سے غیر ملکی مہمانوں کو کرائے پر دے دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ بھی ان کا ایک بزنس ہی تھا۔ اس فلیٹ میں بھی آراستگی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس وقت دانش خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ وقت کے لیے تزئین کے طلسم سے آزاد ہو گیا۔ خوب اچھی طرح غسل کرنے کے بعد اس نے لباس پہنا،
وقت گزرتا جا رہا تھا اور ایمی کے خیال سے مسرور تھا۔ ایمی بہر طور ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اسے بہت پسند آئی تھی، لیکن اس وقت تزین نے بڑا غلط طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ یہاں دانش نے کچھ اور فیصلے بھی کیے کہ تزین اگر کہیں جا کر دفع ہو جاتی ہے تو اسے ہونے دیا جائے۔ اس دن کلب میں کسی کے ساتھ رقص کرتے دیکھ کر نہ جانے کیوں دانش کی رگ اہمیت بڑھ اٹھی تھی اور اس نے خواہ مخواہ جھگڑا مول لے لیا تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کہیں اور اپنے دل کو لگاتی ہے تو لگانے دیا جائے۔ اول تو اس کم بخت کے پاس دل کی موجودگی ہی ناممکن تھی۔ وہ ایک بدرو تھی، ایک چڑیلوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس بارے میں اسے معلومات نہیں تھیں، بلکہ صحیح طور پر تزین کے بارے تک میں اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ چڑیلوں کی کون سی قسم میں سے ہے اور اس پر کس طرح مسلط ہو گئی۔ جہاں تک اس کے ماضی کا تعلق تھا وہ خود اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ وہ طاہرہ بیگم کو کیا بتاتا؟ طاہرہ بیگم نے جس دولت کا حوالہ دیا تھا وہ طاہرہ بیگم نے تو بے شک دیکھی تھی، لیکن یہ بات دانش کے علم میں آج تک نہیں آئی تھی۔ ویسے اس نے کبھی اس بارے میں بھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ تو خود مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اسی رات سے جس رات اس نے پہلی بار تزین کا خطرناک روپ دیکھا تھا۔ بہرحال اس وقت وہ اپنے ذہن پر ایسے کسی بوجھ کو نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ایمی سے ملاقات ہونے والی تھی اور اس کے بعد آئندہ کے لیے بھی لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ ایمی فراق دل لڑکی تھی، اس نے اس دن کی باتوں کو کبھی نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ بات دانش کو بہت پسند آئی تھی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنے اعلیٰ درجے کی کار میں بیٹھ کر ہوٹل گرین لینڈ روانہ ہو گیا۔ گرین لینڈ میں بہت رونق تھی، یہاں آنے والے معمولی لوگ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت بھی ریفریشنگ ہال میں بڑی رونق تھی۔ دانش نے اپنی میز محسوس کرائی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو ویٹر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ویٹر کو اپنا نام بتایا تو ویٹر نے اس کی رہنمائی اس میز تک کی۔ دانش میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے طائرانہ نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ مدھم مدھم آوازیں گونج رہی تھیں۔ بڑا ہی پرسکون ماحول تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ایمی کو دیکھا جو ایک خوبصورت لباس میں اندر داخل ہوئی تھی اور اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ دانش نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایمی مسکراتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ ہیلو دانش۔ او ہیلو ایمی، میں آپ کی آمد کا بے حد شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔ ایمی بیٹھ گئی۔ وہ پسندیدہ نگاہوں سے دانش کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ پھر اس نے کہا، اور آپ کی مسز کیسی ہے مسٹر دانش؟ حسب معمول، کوئی تبدیلی نہیں ہے ان کے اندر؟ دانش، کبھی کبھی انسان ایسی غلط باتیں کر بیٹھتا ہے جو دوسرے کو ناگوار گزرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو پسند آئے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ آپ نے اس دن مختصراً مجھے اپنی مسز کے بارے میں بتایا تھا۔ خیر کبھی کبھی ہم لوگ ایسے اندھے اقدامات کر بیٹھتے ہیں وقتی طور پر جذباتی ہو کر، جو بعد میں ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ اب تو یہ زمانہ نہیں ہے کہ انسان ناپسندیدہ جگہوں پر قید ہو کر رہ جائے۔ میرے خیال میں آپ کو فوری طور پر اپنی مسز کو طلاق دے دینی چاہیے۔ زندگی کو روک لگانے سے کیا فائدہ؟ دانش نے گردن جھکا لی۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، ایمی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کچھ الجھنیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے لو میرج کی ہے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف۔ ہاں، مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آنے والا وقت مجھ پر کیسا گزرے گا۔ چلیں چھوڑیے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ بہت اچھی۔ ایمی مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں ایک سمپل سی لڑکی ہوں، کوئی تبدیلی نہیں ہے میرے اندر۔ آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا، اس دن بھی میں نے آپ سے تعاون کیا تھا اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ شاید آپ نے کسی خاص احساس کی وجہ سے مجھے فون نہ کیا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ بس میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں آپ کو فون کر لیتی ہوں اور خود ہی میں نے آپ سے رابطہ کر لیتی ہوں۔ اصل میں دانش، آپ بھلائی جانے والی چیز نہیں ہیں۔ دانش نے شکر گزار نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اچانک ہی اس کی اپنی آنکھوں میں دھندلاہٹ سی پیدا ہونے لگی۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ایمی کے چہرے میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہو۔ دانش نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی۔ وہ اسے اپنی ایک بیماری سمجھتا تھا تو اس پر اچانک ہی حملہ آور ہو جاتی تھی۔ اس نے رومال سے آنکھیں صاف کیں اور پھر ایمی کو دیکھنے لگا، لیکن اب ایمی کا چہرہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔
ہڈیوں کا ایک ہولناک ڈھانچہ، لمبے لمبے دانت اور جاگتی آنکھیں۔ دافتن وہ منمنائی ہوئی آواز میں بولی، اور سناؤ دانش، خوب رنگ رنگلیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اچھی بیویاں شوہروں سے غافل نہیں رہتی۔ اس طرح کی لڑکیاں دولت مند نوجوان پر ڈورے ڈالتی رہتی ہیں۔ میرا فرض ہے کہ تم پر نگاہ رکھوں اور تمہاری حفاظت کروں۔ وہی منمناتی آواز، وہی چہرہ۔ دانش نے مزید غور سے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ چند لمحات پہلے کی ایمی اب مکمل طور پر تزئین بن چکی ہے۔ وہ تزئین جسے دیکھ کر ہی دانش کے دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ ایک دم اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور اس نے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ جان سے مار دوں گا تجھے، ختم کر دوں گا۔ اس نے گلاس تزئین پر پھینک کر مارا، لیکن گلاس تزئین کے چہرے کے پاس سے گزر گیا اور پیچھے بیٹھے ایک معزز شخص کے شانے پر پڑا۔ شکر ہے کہ گلاس شانے پر ہی پڑا تھا، ورنہ جس قوت سے دانش نے اسے پھینکا تھا، اگر وہ اس شخص کے چہرے پر لگ جاتا تو لازمی طور پر وہ شدید زخمی ہو جاتا۔ تو نے میری زندگی تلخ کر دی ہے، بے غیرت عورت، بہت ہو چکا۔ جہاں بھی تو مجھے ملے گی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ پھر دانش نے سامنے رکھا ہوا ایش ٹرے اٹھایا۔ پتھر کا حسین ایش ٹرے دانش کے ہاتھ سے نکلا اور اس بار خوب بھگدڑ مچ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور چند ویٹر اس جانب دوڑ پڑے۔ دانش کچھ اٹھانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ویٹروں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے؟ ویٹر اس سے سوال کرنے لگے۔ قرب و جوار کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی نے کہا بے ہوش ہے، نشے میں ہے۔ لوگ گالیاں بکنے لگے۔ جس کے کندھے پر دانش کا پھینکا ہوا گلاس لگا تھا وہ آگے بڑھا اور دانش کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، لیکن پیچھے سے ویٹروں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے جناب کہ وہ نشے میں ہے میڈم، آپ انہیں اس طرح یہاں کیوں لے آئیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ معزز لوگوں کا ہوٹل ہے، آپ پلیز انہیں فوراً باہر لے جائیے۔ یہ الفاظ وہ ایمی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، جو خود حیرت سے منہ پھاڑے دانش کو دیکھ رہی تھی اور بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اسی وقت دانش پر کئی فلیش لائٹ کے جھمکے ہوئے۔ غالباً وہاں فوٹوگرافر بھی موجود تھے جو خبروں کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ دانش کو کوئی اندازہ نہیں تھا، وہ بار بار ایمی پر جھپٹ رہا تھا اور ایمی گھبرا گھبرا کر پیچھے ہٹ رہی تھی، یہاں تک کہ ایمی پھرتی سے ہال کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ویٹروں نے دانش کو پکڑ لیا تھا۔ آپ براہ کرم شرافت سے باہر تشریف لے جائیے، ورنہ پھر ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چلیے باہر۔ میری بات سنو، میں ایک معزز آدمی ہوں۔ جی ہاں، وہ تو آپ نظر آ رہے ہیں، کسی نے طنز کیا۔ وہ کیا چلے گئی کم بخت، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو برباد ہونا ہی چاہیے۔ آئیے۔ اب ہوٹل کا سپروائزر اور مینیجر بھی آ گئے تھے۔ دانش کو ایک طرح سے دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا۔ ایمی کا اب دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ باہر آنے کے بعد دانش کے حواس واپس آنے لگے۔ ویٹر اب بھی دروازے پر کھڑے ہوئے اسے گھور رہے تھے اور دانش کو تمام صورتحال کا اندازہ تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اپنی کار تک پہنچ گیا۔ ہوٹل کا عمل اور کچھ دوسرے لوگ جو اس صورتحال سے لطف اٹھا رہے تھے، وہ خوب دانش کا مذاق اڑا اڑا کر ہنس رہے تھے۔ پھر وہ اپنی کار کے قریب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بہت قیمتی کار تھی۔ ویسے بھی دانش کا لباس وغیرہ بہت شاندار تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے تو کسی نے کہا کل صبح اس کی تصویر اخباروں میں ہوگی کہ اس کا حادثہ ہو گیا، بری طرح نشے میں ہے کمبخت۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، جب آپ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے تو نشہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آوازیں دانش کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے کار اسٹارٹ کر کے ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکالی۔ عزیزہ بیگم نے فرخندہ کو آواز دی۔ فرخندہ تو ویسے ہی سہمی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کافی عرصے کے بعد اسے ایک دوست نما لڑکی ملی تھی، اتنی بے باک اور اتنی پیاری کہ فرخندہ کے دل میں آ بیٹھی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فرخندہ کو شدید احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے گھر میں تزئین کوئی وہ پذیرائی نہیں کی جو اسے کرنی چاہیے تھی، لیکن اسے چشم تصور سے وہ عزیزہ بیگم کے بھوت کو بھی دیکھ رہی تھی جو اب اس پر قہر برسانے والا تھا۔ عزیزہ بیگم نے جب اسے آواز دی تو وہ بری طرح سہم گئی۔ عزیزہ بیگم بہت ہی ستم ظریف خاتون تھی۔ وہ فرخندہ کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتی تھی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شروع میں فرخندہ مقبول احمد کی بہت چہیتی تھی۔ وہ اس کی ہر بات مانتا تھا، لیکن بعد میں حالات بدلتے گئے اور پھر کایا ہی پلٹ گئی۔
فرخندہ کے اپنے والدین تو ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہاں اور کوئی عزیز و اقارب نہیں تھے، چنانچہ بس اس گھر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ جب تک اسے مقبول احمد کا تحفظ اور محبت حاصل تھی تب تک تو اس نے بڑی خوش و خرم زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب کھونٹا اکھڑ گیا تو پھر کس کے سہارے جیتی؟ اب تو بس زندگی کے دن گزر رہے تھے، خوشیوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، بس زندگی گزاری جا رہی تھی۔ تزئین اسے بہت اچھی لگی تھی۔ آخر کار وہ لرزتی کامتی عزیزہ بیگم کے پاس پہنچ گئی۔ جی امی جان، فرخندہ پریشان سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ لڑکی کون تھی فرخندہ؟ بڑی عجیب سی تھی، ویسے تھی بڑی چٹاخ پٹاخ۔ کب سے تمہاری دوستی ہے اس کے ساتھ؟ پہلے تو کبھی تم نے اسے نہیں بلایا، نہ کسی ایسی دوست کا کبھی تذکرہ کیا۔ کیا ملک سے باہر تھی؟ یہی کچھ بتایا تھا نا؟ جی امی، میری اس سے آج ہی جان پہچان ہوئی تھی، پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ میں اس سے اسٹور میں خریداری کر رہی تھی کہ میرے پاس آ گئی اور اس طرح محبت سے باتیں کی کہ میں بھی جواب دینے پر مجبور ہو گئی، مگر میں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ گاڑی میں اگر جا کر بیٹھی تو ڈرائیور نے بتایا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ بھی شاید اپنے گھر جانے والی تھی۔ جب ڈرائیور نے صاف کہہ دیا کہ بیگم صاحب گاڑی ٹھیک ہونے میں دیر لگے گی تو اس نے مجھے آفر کی کہ وہ مجھے گھر چھوڑ دے گی۔ پھر وہ میرے ساتھ یہاں تک چلی آئی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے خود ہی مجھ سے گھر کے اندر آنے کی فرمائش کی۔ میں کیسے منع کرتی اسے امی؟ عزیزہ بیگم نے اس ساری صورتحال سنی۔ فرخندہ کے چہرے سے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، اور پھر اپنی اصلیت پر آ گئیں۔ تو بی بی سامان تو ساتھ لا ہی نہیں رہی تھی، کندھے پر رکھ کر ٹیکسی کر لیتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس طرح کسی کا آنا یہاں پسند نہیں ہے۔ جی امی، آپ یقین کریں، میں نے اس سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر آئے، بس یوں سمجھ لیے کہ ایک طرح سے خود ہی چلی آئی تھی۔ ہاں، اتنی غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں نے اسے گھر آنے سے منع نہیں کیا، مگر کیا کہہ کر منع کرتی، آپ خود ہی بتائیے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ نہ آئے، خیال رکھنا اس چیز کا۔ میں نہیں پسند کرتی کہ ایرے گہرے میرے گھر میں گھس چلے آئیں تو بی بی قاعدے سے آئیں۔ تمہاری دوست تھی، پہلے آ کر مجھے سلام کرتی، خیریت پوچھتی، اس کے بعد کچھ کھاتی پیتی۔ اب ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں۔ اچانک ہی عزیزہ بیگم کو اس کا خیال آ گیا کہ وہ طاہرہ جہاں کی بہو ہے، اس کے اکلوتے بیٹے کی بیوی۔ دوبارہ آنے کو منع تو کر رہی تھی، لیکن اگر خود طاہرہ جہاں نے کبھی آنا چاہیں تو یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ چنانچہ ایک دم باتیں کرتے کرتے انہوں نے چولہ بدل لیا تھا۔ پھر بولیں، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ مجھے صرف اس بات کا غصہ ہے کہ آئی تھی تو کم از کم میرے پاس تو آتی۔ چلو خیر، خیال رکھنا آئندہ۔ جی امی جان، آپ مطمئن رہیں، میں خود اسے کبھی دوبارہ فون نہیں کروں گی۔ آ جائے تو آپ خود اس سے بات کر لیجئے گا، بلکہ اگر میرے پاس آئی تو میں اسے لے کر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ فرخندہ وہ حیرت تھی کہ عزیزہ بیگم نے اتنی آسانی سے اس کی جان کیوں چھوڑ دی۔ ادھر عزیزہ بیگم فوراً ہی طاہرہ جہاں بیگم کو فون ملانے لگی تھیں۔ فرخندہ ان کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ طاہرہ جہاں سے رابطہ قائم ہو گیا تھا تو عزیزہ بیگم نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ لو، اب ایسی بھی بے رخی کیا، نمبر بھی نہیں پہچان رہی میرا؟ عزیزہ بیگم نے کہا۔ طاہرہ جہاں ٹیلی فون نمبر دیکھنے لگیں، پھر انہوں نے کہا، معافی چاہتی ہوں، میرے پاس یہ نمبر محفوظ نہیں ہے۔ اچانک ہی عزیزہ بیگم کو خیال آیا کہ انہوں نے تو دیدار خالہ کے فون پر طاہرہ جہاں سے بات کی تھی۔ طاہرہ جہاں نے ان کا نمبر مانگا تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنا نمبر دیا تھا۔ یہ نمبر تو عزیزہ بیگم نے دیدار خالہ سے لیا تھا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، ارے ہاں، میں بھول ہی گئی، میں تو آپ سے دیدار خالہ کے فون پر بات کی تھی۔ خیر، آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے اس کی تعمیل کر ڈالی۔ میں نے فرخندہ سے معلوم کیا کہ بی بی کب سے جانتی ہو ان بیگم صاحبہ کو، مگر بہت ہی عجیب سی بات معلوم ہوئی۔ پتہ چلا آج ہی ملی تھی انہیں اسٹور میں، وہ شاپنگ کر رہی تھی تب۔ اس کے بعد عزیزہ بیگم نے تھوڑی نمک مرچ لگا کر اس ملاقات کے بارے میں تفصیل بتائی۔ طاہرہ بیگم نے گردن ہلا کر کہا، اچھا تو یہ سلسلہ ہوا تھا؟ ہاں، ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیں طاہرہ جہاں، ہم تو سچی بات ہے دل محسوس کر جاتے ہیں کہ دیکھو کوئی دور کے رشتہ دار بھی نہیں، مگر دلوں میں کتنے فاصلے ہو گئے کہ ہم بیٹے کی شادی پر بھی نہ آپ نے بلایا۔ بس جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی عزیزہ باجی، آئندہ ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ۔ ارے گھر آؤ میرے ساتھ کھانا کھا کر مجھے عزت بخشو، بلکہ اگر مناسب ہو تو بہو کو بھی لے آؤ، ہماری جو بھی اوقات ہے ہم خاطر مدارت کریں گے۔ ضرور آؤں گی کسی وقت۔ اچھا، پھر خدا حافظ۔
اوکے خدا حافظ، طاہرہ جہاں نے کہا، اور عزیزہ بیگم کسی سوچ میں ڈوب گئیں۔ طاہرہ جہاں پھر پریشان ہو گئی تھیں۔ یہ تو کچھ نہ ہوا، ایک امید بندی تھی کہ شاید عزیزہ بیگم کی بہو اس کے ماضی کے بارے میں کچھ جانتی ہو، لیکن یہاں بھی معاملہ فائم فش ہو گیا۔ نہ جانے ان کے ذہن میں کیا کیا جال بنتے رہتے تھے۔ آخر یہ عزیزہ کے گھر کیسے پہنچ گئی؟ دل میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں جان بوجھ کر کسی منصوبے کے تحت نہ گئی ہو۔ رشیدہ اور ناظمہ مشیرے خاص تھیں، ان سے دل کی ہر بات ہو جایا کرتی تھی، ورنہ شوہر کوئی دلچسپی لے رہا تھا نہ بیٹا۔ دونوں مشیرے خاص پہنچ گئے۔ ارے ناظمہ، بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ کیا ہو گیا بیگم صاحبہ؟ ناظمہ، وہ بلی کا بچہ جو تھا نا، وہ اصل میں بلی کا بچہ نہیں تھا۔ تم بتا رہی تھیں کہ تزین کے کمرے سے نکلا تھا۔ ہاں بیگم صاحبہ، میں تزین کو یہی بتا رہی تھی کہ قسم اللہ کی روشن دان سے مجھ پر کودا تھا تو مجھے یہی لگا جیسے 2.5 من کی بوری میرے اوپر آ پڑی ہو۔ اس چھٹانگ بھر بلی کے بچے میں اتنا وزن کہاں سے آ گیا؟ وہ تھا ہی نہیں بلی کا بچہ، سپاٹ دیوار پر ایسے چڑھ گیا جیسے کوئی چپلی چڑھتی ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی۔ میں سمجھ گئی دیدار خالہ آئی تھیں، دروازہ بند تھا، اس کنسوئے لینا ضروری تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کے حق میں یا اس کے خلاف؟ سو بی بی، اس کے لیے دیوار پر چڑھنا کیا مشکل تھا؟ تم بتا رہی تھیں کہ درخت پر ایسے چڑھ گئی تھی جیسے بندر چڑھ جاتے ہیں۔ ارے بھیا، کہاں سے یہ عذاب لے آیا دانش؟ کہاں سے یہ عذاب لے آیا میرا بیٹا؟ ذرا سا ماں پر بھروسہ کر لیتا، ایسی دلہن لے کر آتی تیرے لیے کہ دنیا دیکھتی، پر اس کمبخت چڑیل نے کیسا گھر گھیرا ہے میرا۔ ہائے دیدار خالہ، جلدی سے مجھے ملا دو بابر شاہ سے، ہاتھ جوڑ کر کہوں گی کہ شاہ جی، بھوتنی کو نکال دو میرے گھر سے، ورنہ کسی نہ کسی کی جان چلی جائے گی۔ مگر یہ آخر وہاں پہنچ کیوں گئی؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم لوگ عزیزہ بیگم اور ان کی بہو کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، سو کمبخت گھس گئی وہاں پر جا کر۔ ارے اب تو عزیزہ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں کس چکر میں گھسی ہے یہ وہاں۔ بیگم صاحبہ، ہوشیار کر دیں انہیں، آپ کی رشتہ دار ہیں۔ رشیدہ بولی، ہاں ہیں تو خیر رشتہ دار، مگر کیا کہوں گی، وہ میرے لیے اور عذاب بن جائے گی۔ تو بن جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اب کون سا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہیں؟ رشیدہ نے کہا، اور طاہرہ جہاں فکر مندی سے گردن ہلانے لگیں، اور پھر بولیں، اب صرف ایک ہی سہارا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں ان سب کو دیدار خالہ بھی نخرے کر رہی ہیں۔ ارے میری کوئی اپنی ہوتی تو 2 منٹ نہ لگاتی بابر شاہ سے ملنے میں۔ میری یہ مشکل میرا دل ہی کہتا ہے کہ اب بابر شاہ ہی کے ذریعے دور ہوگی۔ دیکھو اللہ مالک ہے، کب ملنا ہوتا ہے ان سے، انہوں نے کہا، اور رشیدہ اور ناظمہ گردن ہلانے لگیں۔ کاروبار کی طرف سے بالکل اطمینان تھا، ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا مرزا اختیار بیگ کا، ملازمین تھے، ہر طرح کی آسانیاں حاصل تھیں، لیکن بس بیٹے کی طرف سے پریشان رہتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ دانش کے دل میں پیار نہ ہو، بہت چاہتے تھے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، لیکن دانش اور ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ خود سرکش اور کوئی بات نہ ماننے والوں میں سے تھا، یہی چیز اسے لے ڈوبی تھی۔ ماں کی زیر تربیت رہا، اور طاہرہ جہاں بیگم بس مرزا اختیار بیگ کی کمزوری رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ ہی سے درگزر سے کام لیتے رہے تھے، اور اب بھی وہی کیفیت تھی۔ اس وقت بھی ناشتے کی میز پر باقی لوگوں سے پہلے آ بیٹھے تھے، وہ پہلے وہاں بیٹھ کر اخبار پڑھتے، پھر طاہرہ جہاں بیگم آ جاتی، اس کے بعد دانش اور تزین، لیکن اس میں کوئی باقاعدگی نہیں تھی۔ شروع ہی سے یہ ہو رہا تھا کہ دانش اور تزین کو آنا ہوتا تو آ جاتے، ورنہ ناشتہ ان کے کمرے میں ہی چلا جایا کرتا تھا۔ انتظار کے لیے تھوڑا سا وقت متعین تھا، اس وقت میں اگر دونوں آ جاتے تو ٹھیک تھا، ورنہ نہیں۔ مرزا صاحب اخبار پڑھتے پڑھتے ایک دم اچھل پڑے۔ انہوں نے اخبار میں دانش کی تصویر دیکھی تھی، دوسرے لمحے انہوں نے آنکھوں سے چشمہ اتار کر صاف کیا، پھر تصویر کو غور سے دیکھنے لگے۔ برابر ہی ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک بار پھر دھندلائی ہوئی آنکھوں کو صاف کیا اور تصویر کے ساتھ لگی ہوئی خبر کو پڑھنے لگے تھے۔ لکھا تھا، شہر کے ایک بڑے رئیس زادے پر دیوانگی کا دورہ، ایک خوبصورت لڑکی پر پلیٹیں پھینکنا شروع کر دیں، گلاس کھینچ مارا، لڑکی زخمی ہونے سے بچ گئی، لیکن ہوٹل کے دوسرے گاہکوں کو نقصان پہنچا۔ بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے انہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا، لڑکی انہیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ صاحبزادے شہر کے ایک بڑے بزنس مین اور صنعت کار مرزا اختیار بیگ کے صاحبزادے دانش اختیار بیگ تھے۔
مرزا صاحب نے جب یہ خبر پڑھی تو آگ بگولا ہو گئے۔ یہ ایک نئی آفتاب تھی جو پڑھنے کو ملی تھی۔ ملازم ناشتہ لگا رہا تھا، طاہرہ جہاں ناشتے کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ مرزا اختیار بیگ نے غراہٹ کے ساتھ ناشتے کے برتن اٹھا کر پھینک دیے اور غصے سے دھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ الہی خیر، اب آپ کو کیا ہوا؟ طاہرہ جہاں نے ہول کر کہا۔ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے طاہرہ جہاں۔ ٹھیک ہے، وہ میری اکلوتی اولاد ہے، لیکن خودکشی تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ میں بھی جینا چاہتا ہوں طاہرہ جہاں۔ ختم کر دیا اس شخص نے ہمیں، مار دیا، اور دیکھو نہ جانے کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ طاہرہ جہاں، برباد کر دیا اس نے ہمیں، 2 کوڑی کی عزت کر کے رکھ دی ہے اس نے۔ ہم شریف لوگ، اچھی خاصی حیثیت کے مالک، لیکن اس نے ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ کہاں یہ مردود؟ مرزا اختیار بیگ دروازے کی جانب بڑھے۔ رکیے، میری بات تو سنیے، میری بات تو سنیں۔ بہت سن لی تمہاری باتیں طاہرہ جہاں، آج اس سے 2 ٹوک بات کر کے رہوں گا۔ مرزا اختیار بیگ آندھی اور طوفان کی طرح دانش کے بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ اس وقت دانش بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر تزین ایک آرام دہ کرسی پر دراز پرسکون نگاہوں سے دانش کو دیکھ رہی تھی۔ مرزا صاحب کے ہاتھ میں اخبار دبا ہوا تھا۔ جس طرح وہ اندر داخل ہوئے تھے اس پر دانش اور تزین نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا تھا صاحبزادے؟ رات کو کتنی پی لی تھی؟ میں کہتا ہوں جتنی ہضم کر سکتے ہو اتنی پیا کرو۔ اس طرح تماشے کرنا تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن میں ایک باعزت شہری ہوں، میرا اپنا ایک مقام ہے، میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے اب۔ کیوں، کیا ہوا پاپا؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ یہ دیکھیے، عیاشیاں تو آپ کو کرنی ہی چاہیے تھیں۔ ظاہر ہے اپنی محنت سے آپ نے 1 روپیہ نہیں کمایا، باپ کی دولت پر زندگی گزاری ہے، لیکن یہ سب کچھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہوا کیا ہے پاپا؟ دانش نے نہ جانے کیوں ان باتوں کا باوجود نرم ہی رہا۔ تب مرزا اختیار بیگ نے اخبار والی تصویر سامنے رکھ دی۔ ماشاءاللہ، اب اس قدر مشہور ہو گئے ہیں کہ آپ کے اخبارات میں تصاویر چھپنے لگی ہیں۔ فوٹوگرافر پیچھے لگے رہتے ہیں کہ دیکھیے رئیس اعظم مرزا اختیار بیگ کے صاحبزادے دانش اختیار بیگ کیا کیا گل کھلاتے پھر رہے ہیں۔ تزین تم بھی دیکھو بیٹا، تمہارا شوہر کتنی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ دانش تزین کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر سرخی پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے خونی نگاہوں سے تزین کو دیکھا اور غرائی ہوئی آواز میں بولا، پاپا، تمام مصیبتوں کی جڑ یہ ہے وہ کمبخت، اس نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ میں اسے قتل کر دوں گا پاپا، میں اسے قتل کر دوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دانش پر کچھ ایسی دیوانگی طاری ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تزین کے پاس پہنچ گیا۔ تزین ایک مظلوم لڑکی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانش کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ مردود، میری موجودگی میں تو اس پر ہاتھ اٹھائے گا؟ اس قدر بے غیرت ہو چکا ہے تو؟ مرزا اختیار بیگ آگے بڑھے، لیکن اس دوران دانش 2-3 ٹھوکریں تزین کو مار چکا تھا اور تزین کے حلق سے درد بھری چیخیں نکل رہی تھیں۔ مرزا اختیار بیگ نے دانش کی دونوں کلائیاں پکڑیں تو دانش نے ایک جھٹکا دے کر دونوں کلائیاں ان سے چھڑا لیں۔ مرزا اختیار بیگ آگے بڑھے اور انہوں نے دانش پر حملہ کر دیا۔ دانش نے اپنا بچاؤ کیا، پھر بولا، آپ مجھے نہ روکیے پاپا، آپ نہیں جانتے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، وہ میرے تحفظ میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کون ہے، کیا ہے، کس گھر سے تعلق رکھتی ہے، کیوں تیرے چنگل میں آپ ہنسی ہے، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اب وہ میری بہو ہے، تو یہ سلوک نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ پاپا، آپ کو بالکل علم ہے نہیں ہے اس کے بارے میں؟ مجھے سب علم ہے، خبردار جو تو نے آج کے بعد اس پر دوبارہ ہاتھ اٹھایا۔ تزین آہستہ آہستہ سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، بھلا کون دیکھ سکتا تھا؟ اس وقت اس کے ہاتھوں کے نیچے چھپے ہوئے چہرے پر ایک پراسرار اور شیطانی مسکراہٹ تھی۔ البتہ طاہرہ جہاں بیگم کی روح تک خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی انہیں یہ دلکش منظر دیکھنے کو ملے گا۔ دانش نے اس وقت بھی تزین کے بارے میں زبان نہیں کھولی تھی، لیکن اس نے تزین کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ طاہرہ بیگم کے لیے دل کی ٹھنڈک بن گیا تھا۔ ہوش میں آ جا دانش، ورنہ میں کچھ کر ڈالوں گا، میں تجھے آگ کر دوں گا، میں تجھے اپنی تمام دولت جائیداد سے محروم کر دوں گا۔ میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں پاپا، میں خود آپ کی دولت پر تھوک دوں گا۔ نکل جا مردود،
اسی وقت نکل جا، اسی وقت۔ مرزا اختیار بیگ دھاڑے اور دانش دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ طاہرہ جہاں کو اس حد تک امید نہیں تھی، وہ دانش کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دانش گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک، بنا لیے نمبر بہو کے سامنے۔ ارے کیسے ہوتے ہیں دنیا والے، اپنوں سے دشمنی، غیروں سے دوستی۔ کل تک خود بھی للکار رہے تھے کہ آخر کون ہے یہ جس نے ہماری عزت دو کوڑی ہی کر دی، اور اب اسی کے لیے بیٹے کو گھر سے باہر نکال کیا۔ طاہرہ جہاں پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، ہوش میں آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، مرزا اختیار بیگ نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تزین ایک گوشے میں بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی، چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دیکھو کیسے ٹسپے بہا رہی ہے۔ مرزا اختیار بیگ، میرا بچہ اس گھر میں نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہوں گی، کہہ دیتی ہوں تم سے۔ تو جہنم میں جاؤ، روکا کس نے ہے تمہیں؟ پیچھا چھوڑو تو صحیح، تم دونوں ماں بیٹے، لعنت ہو تم دونوں پر۔ یہ کہہ کر مرزا اختیار بیگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ طاہرہ جہاں نے ایک نگاہ پھر تزین پر ڈالی اور بولیں، تزین تو جو کچھ بھی کیا ہے، ایمان کی قسم مامتا کی بھیٹ چڑھ جاؤں گی، بیٹے کو داؤ پر نہیں لگنے دوں گی، میں قربان ہو جاؤں گی اپنی اولاد پر۔ کیا کر لے گی تو زیادہ سے زیادہ؟ میری زندگی چھین لے گی تو چھین لے، مگر دانش کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ہائے میرے بچے کو تلاش کرو، ارے سجاد محفوظ، دیکھو کدھر گیا وہ۔ طاہرہ جہاں روتی بلکتی باہر آئیں۔ مرزا اختیار بیگ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ طاہرہ جہاں باہر آئیں، پوچھنے پر کریم بخش نے بتایا کہ صاحب پیدل ہی باہر نکل گئے ہیں، گاڑی بھی نہیں لے کر گئے۔ ارے دیکھو کہیں خودکشی نہ کر لے میرا بچہ، جاؤ دوڑو، جہاں بھی ملے پکڑ کر لاؤ، چاہے تمہیں زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، طاہرہ جہاں نے کہا۔ سجاد اور ڈرائیور محفوظ گیٹ سے باہر نکل گئے۔ کریم خان البتہ گیٹ پر ہی موجود تھا۔ طاہرہ جہاں اس وقت دوہری کیفیت کا شکار تھی۔ دانش نے جس طرح تزین کی پٹائی کی تھی وہ تو ان کی روح میں ٹھنڈک کا باعث بنی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتی جا رہی تھی کہ تزین پٹ کس طرح گئی؟ کیا سچ مچ کوئی غلط فہمی ہے؟ اگر کوئی بدروح ہوتی تو اس طرح دانش کی مار نہ برداشت کرتی۔ دوسری پریشانی انہیں دانش کے چلے جانے کی تھی، اور وہ سوچ رہی تھیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتا پھرے گا۔ لیکن پھر ایک دم انہیں اس فلیٹ کا خیال آیا جس کی چابی انہوں نے اپنے ہاتھوں دانش کو دی تھی۔ فلیٹ کی بات یاد آ جانے کی انہیں قدرے اطمینان ہوا، کم از کم اس کے پاس ایسی کوئی جگہ تو ہے جہاں وہ تھوڑا بہت وقت گزار سکتا ہے۔ دانش پیدل ہی گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس وقت مرزا اختیار بیگ گھر میں موجود تھے، وہ پیچھا کر سکتے تھے، چنانچہ اس نے گھر سے باہر نکلتے ہی ایسے راستے اختیار کیے جہاں اگر نوکر اس کا تعاقب بھی کریں تو اسے نہ پا سکیں۔ یہ راستے گھروں کے درمیان سے گزرتے تھے۔ کافی دور جانے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ خوش بختی سے اس وقت فلیٹ کی چابی اس کے پاس ہی تھی۔ فلیٹ کی جانب سفر کرتے ہوئے وہ ان باتوں پر غور کر رہا تھا، کم بخت پریس فوٹوگرافروں نے نہ جانے اس کی تصویریں کہاں سے حاصل کر لیں۔ ویسے تصویر ہوٹل گرین لینڈ ہی کی تھی۔ بہرحال دانش شدید ذہنی کوفت کا شکار تھا۔ پتہ تو چلے کم از کم وہ ایمی ہی تھی یا پھر تزین نے ایمی کا روپ دھار لیا تھا۔ اب اس کی تفصیل تو ایمی ہی سے پتہ چل سکتی ہے۔ پتہ نہیں ایمی نے اخبار دیکھا ہوگا یا نہیں۔ بہرحال ٹیکسی نے اسے فلیٹ کے پاس اتار دیا اور وہ بل ادا کر کے اس عمارت میں داخل ہو گیا جس میں اس کا فلیٹ تھا۔ فلیٹ میں آنے کے بعد اسے ایک عجیب سا سکون کا احساس ہوا اور اپنے دوست عامر کے بارے میں سوچنے لگا جس نے اسے یہ قیمتی مشورہ دے کر ایک اعتماد بخشا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر سجے سجائے فلیٹ کے ایک کمرے میں داخل ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی یہاں کچھ لباس، کرنسی اور دوسری چیزیں لا کر رکھی تھی، بلکہ وہ سوچ رہا تھا کہ عامر سے بات کرے گا کہ اس فلیٹ میں ایک ایسی ملازمہ کا بندوبست کر دے جو اس کے لیے چائے، کھانے پینے کی دوسری چیزیں مہیا کر دیا کرے۔ اس طرح اس کی اپنی ایک الگ زندگی کا آغاز ہو جائے گا اور یہ اس کے حق میں بہت اچھا رہے گا۔ کم از کم 24 گھنٹوں میں اس پر تزین کی نحوست مسلط نہیں رہے گی۔ مزید یہ کہ کسی بہتر جگہ رہ کر سوچنے کا موقع ملے گا۔ دل چاہا کہ عامر کو فون کر کے کہے کہ وہ اس کے پاس آ جائے، لیکن عامر اس کی طرح فارغ آدمی نہیں تھا۔ اس نے اس فیصلے کو ملتوی کر دیا اور سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اسے دوبارہ ایمی یاد آئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ موبائل فون پر اس نے ایمی کا نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اسے ایمی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ایمی، میں دانش بول رہا ہوں۔ جی دانش صاحب فرمائیے۔ ایمی کا لہجہ تیکھا تھا۔ ایمی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں پوچھو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے مجھے رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا نا؟ ہاں،
اور اس کے بعد ہم تم گرین لینڈ میں ملے تھے؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے دانش، میں ایمی کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ ایمی، میں بھی بہت جذباتی ہو رہا ہوں، تمہارے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے اس کی وجہ بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھ سے ملاقات کرو اور اپنے دل میں کوئی برائی مت لاؤ۔ ٹھیک ہے، میرے گھر کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں ایمی، کیوں نہیں، آ جاؤ، میں گھر پر ہی ہوں۔ آ جاؤں؟ دانش خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں بھائی، کیا لکھ کر دوں؟ فون پر میسج کروں کہ دانش صاحب تشریف لے آئیے؟ میں آدھے پونے گھنٹے میں آتا ہوں ایمی۔ ٹھیک ہے، ایمی نے جواب دیا اور اس نے فون بند کر دیا۔ ایمی اس کی بات کا زیادہ برا نہیں مانی، بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ یقینی طور پر اس نے سوچا ہوگا کہ میں تزئین کی وجہ سے کسی ذہنی الجھن کا شکار ہو گیا ہوں، مگر یہ سب ہوا کیا تھا؟ وہ لباس جو وہ گھر سے پہن کر آیا تھا دوسرا لباس پہن کر کلب گیا تھا، وہ یہاں موجود تھا۔ کلب والا لباس تو خیر اس نے گھر میں تبدیل کر لیا تھا، وہ گھر پر ہی تھا، لیکن یہ لباس بھی برا نہیں تھا، اسے پہن کر وہ ایمی کے پاس جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اچھی طرح منہ دھویا، شیو بنایا اور پھر لباس پہن کر تیار ہو گیا۔ ٹیکسی سے سفر کرنا تھا، ذہنی ہیجان کے عالم میں کار اس نے گھر ہی میں چھوڑ دی تھی، کسی ڈرائیور وغیرہ کو بھی ساتھ نہیں لیا تھا اور ایسے ہی پیدل نکل آیا۔ بہرحال فلیٹ سے باہر نکلا، ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر ٹیکسی ڈرائیور کو اس علاقے کا پتہ بتا دیا جہاں ایمی کا گھر تھا۔ پہلے وہ اس گھر میں نہیں آیا تھا، لیکن اسے وہاں تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ پھر چند لمحات کے بعد ایک ملازم نے اسے گھر کے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ آپ تشریف رکھیے، میں مس بابا کو اطلاع دے دیتا ہوں، ملازم نے کہا، اور دانش نے ایک صوفے پر بیٹھ کر صوفے کی پشت سے گردن ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایمی سے گفتگو کرنے کے لیے اس نے مناسب الفاظ کا انتخاب کر لیا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور آہٹوں پر اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن اپنے سامنے ایک طراز قامت ادھیڑ عمر شخص کو دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ ادھیڑ عمر شخص اچھی شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس وقت اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون کی سی سرخی لہرا رہی تھی۔ وہ اندر آ کر دانش کو گھورنے لگا۔ دانش جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا نام دانش ہے؟ جی سر۔ میں ایمی کا فادر ہوں۔ تو کیا سمجھتا ہے خود کو؟ میں جانتا ہوں کہ تو اختیار بیگ کا بیٹا ہے اور اختیار بیگ ایک بڑا بزنس مین ہے، لیکن تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ سر آپ؟ ہاں، باپ ہوں میں ایمی کا۔ کیا ہنگامہ کیا تھا تو نے رات کو ہوٹل میں؟ سر وہ میں بس ایمی کہاں ہے؟ میں ہوں یہاں موجود دانش، میں یہیں موجود ہوں۔ پیچھے سے ایمی کی آواز سنائی دی۔ ایمی، میں رات کے واقعات کے لیے تم سے معافی مانگنے آیا تھا۔ ایمی اندر آ گئی۔ اس نے اندر آ کر کہا، دیکھو دانش، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم دماغی طور پر ایک ختم شخص ہو، پاگل ہو، دیوانے ہو، اور اپنی دیوانگی کا مظاہرہ اس طرح کرو گے کہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ اخبار دیکھا آج کا؟ رپورٹر نے کیا لکھا ہے ہمارے بارے میں؟ میں اپنے پاپا سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی۔ تمہارے بارے میں نے بتا دیا تھا انہیں کہ میری دانش نامی نوجوان سے دوستی ہو گئی ہے، جو شہر کے ایک بڑے رئیس کا بیٹا ہے۔ دانش، بات صرف دوستی کی تھی، اگر تم اسے کوئی اور شکل دیتے تو یہ تمہاری مزید جہالت ہے۔ باہر کی دنیا سے آنے والے تو اچھے خاصے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن تم ذہنی طور پر انتہائی گھٹیا ہو۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی واقعات ہوئے، اب مجھے یقین ہے کہ تم نے کسی بیچاری شریف زادی کو ذہنی طور پر معطل کر دیا ہے۔ تمہارا فون آیا، میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کم از کم تمہیں اپنے پاپا کے سامنے بلا کر ذلیل کروں۔ ذلیل بغیرت انسان، ہماری تو رسوائی ہو ہی گئی ہے رات کے واقعے سے۔ فوٹوگرافر نے تصویر بھی چھاپ دی ہے۔ میں پاپا سے کہہ رہی تھی کہ پاپا، میں اسے کسی جگہ لے جا کر وہی مظاہرہ کروں جو اس نے کیا، میں اس کے سر پر جوتے لگاؤں، اتنے کہ اس کا چہرہ لہو لہان ہو جائے، تبھی مجھے سکون آئے گا۔ لیکن پاپا نے کہا، بیٹے وہ ذلیل لوگ ہیں، تو ہم کیوں ان کی طرح ذلیل بن جائیں؟ بہرحال میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ پاپا، یہ ہے وہ کمینہ جس نے مجھے ہوٹل میں کھانے کی دعوت دی اور اس کے بعد اپنے دماغی دیوالیہ پن کا اظہار کیا۔ مسٹر دانش، آپ نے سن لیا۔ دوبارہ اگر آپ نے کبھی ایمی کا نام لیا یا اسے فون کیا تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، میں پولیس سے مدد نہیں لوں گا۔ میرے پاس اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو آپ کو اچھی طرح سبق سکھا دیں گے۔ اٹھیے اور فوراً یہاں سے دفع ہو جائیے، اس سے پہلے کہ مزید میں آپ کے لیے کچھ کروں۔ دانش سکتے کے عالم میں تھا، لیکن ایمی کے والد کے ان الفاظ پر وہ جلدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے باہر نکلنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ایمی کے گھر کے بڑے گیٹ سے باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
اور تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ اسے ٹیکسی کی تلاش تھی، حلق خشک ہو رہا تھا، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اس قدر بےعزتی، اس قدر برا سلوک اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ایمی کے باپ نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، اگر کوئی اور وقت ہوتا تو دانش شاید برداشت نہ کرتا، لیکن اسے وقت کی نامہربانی کا احساس تھا۔ ہر طرف سے حالات کی چکی میں پس رہا تھا۔ وہ کافی دور تک پیدل چلتا رہا اور پھر ٹیکسی نظر آ گئی۔ اشارے سے اسے روکا اور بڑی مشکل سے اس عمارت کا پتہ بتایا جس میں اس کا فلیٹ تھا۔ اپنے فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے فریج سے پانی نکالا اور پانی کی آدھی بوتل منہ سے لگا کر خالی کر دی۔ اندر شعلے بھڑک رہے تھے۔ ایمی کی آنکھوں کی حقارت اور اس کے باپ کا رویہ یاد آ رہا تھا اور بدن نڈھال ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جوتوں سمیت بستر پر گرا اور آنکھیں بند کیے نہ جانے کب تک لیٹا رہا۔ گرین لینڈ میں ہونے والے واقعات اور اپنی بے بسی کے مناظر اس کے ذہن میں آ رہے تھے، اور وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ بہت دیر تک سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر کچھ خیال آیا اور دوسرے لمحے اس نے عامر کو فون کیا۔ عامر نے فون ریسیو کر لیا۔ عامر، مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہیں بے وقت پریشان کر رہا ہوں میرے دوست۔ میرے لیے اس وقت تمہارا واحد سہارا ہے۔ تم میرے لیے بہت مشکل جگہ اب ہو گئی ہے یہ دنیا۔ کیا تم مجھے مل سکتے ہو؟ ہاں، اتفاق سے میں اس وقت فارغ ہوں۔ کہاں ہو تم؟ عامر نے سوال کیا۔ میں اپنے اسی فلیٹ میں ہوں جس کے بارے میں سمجھ گیا پتہ بتاؤ، عامر بولا، اور وہ اس فلیٹ کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد فلیٹ کی بیل بجی۔ اس کے بعد عامر اندر داخل ہو گیا۔ واو بھائی، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، بہت زبردست فلیٹ ہے تمہارا، مگر یار تمہارے چہرے پر یہ جو 12 بج رہے ہیں نا، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تم میرے واحد دوست ہو عامر، جس کی کوئی بات بھی اب مجھے بری نہیں لگتی، ورنہ جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے اس کے بعد بارے میں میری ساری بد دعائیں تمہارے لیے ہوتی۔ ارے نہیں بھائی نہیں، بد دعا مت دینا۔